الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے جانوروں کے حقوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 4 آیتیں 5، 6، 7 اور 8ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اہم مخلوق جو ہے وہ جانور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی پانی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو رینگنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، پانی سے پیدا کیا ہے۔ کچھ جانور تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے۔ کچھ جانور تو ایسے ہیں 2 پاؤں پر چل رہے ہیں، جیسے حضرت انسان، یہ بولنے والا جانور ہے۔ کچھ جانور تو ایسے ہیں جو 4 پیر سے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ بہت سارے جانور ایسے بھی ہیں جس کے 4 سے بھی زیادہ پاؤں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جانوروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے تعلق سے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ چیز اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک عورت ایک بلی کو نہ کھلانے کی وجہ سے، ایک بلی کو نہ پلانے کی وجہ سے کس طریقے سے وہ جہنم میں چلی جاتی ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانور کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، ان کو یوں ہی پریشان نہ کریں۔ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3318، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض۔ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بلی کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیا، اور بلی کو چھوڑا بھی نہیں کہ وہ جائے اور زمین کی جو چیزیں ہیں اسے کھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک گنہگار عورت، ایک زانیہ عورت، بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ وہ حدیث بھی سنا دوں آپ کو، صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3321، غفر لامرأة مومسہ، کہ ایک زانیہ اور بدکار عورت بخش دی گئی۔ کیوں بخش دی گئی؟ ایک کتے کا گزر ہو رہا تھا، کتے کو پیاس بہت تیز لگی تھی، قریب تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مر جاتا۔ اس عورت نے اپنے موزے نکالے اور اس موزے کو اپنی اوڑھنی میں باندھا اور کنویں میں ڈالا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ فغفر لها بذلک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا، بدکار عورت کو معاف کر دیا۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جانور پر رحم کرنے سے کس طریقے سے انسان پر رحم کرتا ہے۔ ایک بدکار عورت کو، ایک زانیہ عورت کو، ایک غلط قسم کی عورت کو ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس جانور ہیں تو ہم اس کے کھانے کا انتظام کریں، ہم اس کے پینے کا انتظام کریں، ہم اسے پریشان نہ کریں۔ میں آپ کو ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ اب آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے؟
ہاں اگر آپ جانور پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ وہ شکریہ کس طریقے سے؟ صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 باب فضل سقی الماء حدیث نمبر 2363۔ ایک آدمی کا گزر ہو رہا تھا، اسے راستے میں پیاس لگ گئی، سامنے کنواں موجود تھا، وہ آدمی کنویں میں اترا اور اس سے پانی پی لیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسی درمیان میں ایک کتا وہاں سے گزر رہا ہے، اس کتے کو بہت تیز پیاس لگی ہوئی ہے، قریب ہے کہ وہ مر جائے گا، پیاس کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ اس آدمی نے غور کیا، اوہو چند دیر پہلے میری بھی یہی حالت تھی، میں بھی پریشان تھا، کس طریقے سے میں نے پانی پیا، یہ کتا بھی پیاسا ہے اور اپنی زبان کو باہر نکالے ہوا ہے، ضروری ہے کہ میں اس کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ اس آدمی نے اپنا موزہ نکالا اور اس موزے کو کنویں میں ڈالا، پانی نکالا اور اس جانور کو پلا دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ حدیث کے اندر آیا ہے فشکر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شکریہ ادا کیا، فغفر لہ، اور اس کو معاف بھی کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا ہم لوگوں کے لیے جانوروں کے اندر بھی بدلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر ذی روح میں اجر ہے اور بدلہ ہے۔ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اندر بھی جان ہے، اگر آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو یہ ہے کہ جو جانور جس کام کے لائق ہے ہم اس جانور سے وہی کام لیں، ہم جانور کو کھلائیں اور پلائیں، اسے تکلیف نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2548، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے راستے میں ایک اونٹ کو دیکھا جس اونٹ کا پیٹ سے جا لگا تھا، یعنی نہ کھانے کی وجہ سے بیچارہ پریشان تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ فارکبوها صالحۃ وکلوها صالحۃ۔ نبی نے کیا کہا؟ لوگو اس گونگے جانور کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے سواری کرو اور اسے اچھے طریقے سے کھاؤ، اسے کھلاؤ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2549، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، باغ کے اندر ایک اونٹ تھا، اس اونٹ نے نبی کو جیسے دیکھا اس نے آواز لگائی اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اس اونٹ کے گردن پر ہاتھ رکھا ہے تو وہ اونٹ جو ہے تھا ٹھنڈا ہو گیا۔ تو نبی نے کہا من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل، کس کا یہ اونٹ ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ نبی نے کیا کہا افلا تتقی اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فی ھذہ البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہ، اس جانور کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس جانور کا مالک بنایا ہے۔ فإنہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ، بے شک وہ جانور مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھوکا مار رہا ہے اور اسے تو حد سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے اور اس سے تو زیادہ کام لے رہا ہے، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جانوروں پر رحم کرنے والے تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی جانوروں پر رحم کریں، اس کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک تو یہ ہے، اچھا برتاؤ تو یہ ہے کہ جو جانور جس کام کے لائق ہے ہم اس سے وہی کام لیں۔ جیسے گائے جو ہے دودھ دینے کے لائق ہے، گائے کو ہم ہل میں بھی جوت سکتے ہیں، لیکن گائے کے اوپر ہم سواری کرنا چاہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث سن کر آپ کو صحابہ کی طرح تعجب ہوگا کہ ایک گائے نے بات کی۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2388، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گائے کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا، آگے چل کر گائے نے کہا انی لم اخلق لہذا ولکنی انما خلقت للحرث۔ اس گائے نے کہا کہ اے آدمی دیکھ، میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں کہ تو میرے اوپر سواری کر، بلکہ میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ صحابہ نے تعجب کیا، پھر انہوں نے کہا ابقرۃ تکلم، کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پر ایمان لایا، ابو بکر اس پر ایمان لائے اور عمر اس پر ایمان لائے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم شیخین سے محبت کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، تمام صحابہ سے محبت کریں۔ محترم ناظرین، پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ عبدالہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں عنوان جانوروں کے حقوق لے کر پھر سے حاضر ہیں۔ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ اب آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہاں، اگر آپ جانور پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ وہ شکریہ کس طریقے سے؟ صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 باب فضل سقی الماء حدیث نمبر 2363۔ ایک آدمی کا گزر ہو رہا تھا، اسے راستے میں پیاس لگ گئی، سامنے کنواں موجود تھا، وہ آدمی کنویں میں اترا اور اس سے پانی پی لیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسی درمیان میں ایک کتا وہاں سے گزر رہا ہے۔ اس کتے کو بہت تیز پیاس لگی ہوئی ہے، قریب ہے کہ وہ مر جائے گا، پیاس کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ اس آدمی نے غور کیا، اوہو، چند دیر پہلے میری بھی یہی حالت تھی، میں بھی پریشان تھا، کس طریقے سے میں نے پانی پیا، یہ کتا بھی پیاسا ہے اور اپنی زبان کو باہر نکالے ہوا ہے، ضروری ہے کہ میں اس کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ اس آدمی نے اپنا موزہ نکالا اور اس موزے کو کنویں میں ڈالا، پانی نکالا اور اس جانور کو پلا دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ حدیث کے اندر آیا ہے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شکریہ ادا کیا، فَغَفَرَ لَهُ، اور اس کو معاف بھی کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا ہم لوگوں کے لیے جانوروں کے اندر بھی بدلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، کہ ہر ذی روح میں اجر ہے اور بدلہ ہے۔ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اندر بھی جان ہے، اگر آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو یہ ہے کہ جو جانور جس کام کے لائق ہے، ہم اس جانور سے وہی کام لیں، ہم جانور کو کھلائیں اور پلائیں، اسے تکلیف نہ دیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2548، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے راستے میں ایک اونٹ کو دیکھا جس اونٹ کا پیٹ سے جا لگا تھا، یعنی نہ کھانے کی وجہ سے بیچارہ پریشان تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحۃ وکلوها صالحۃ۔ نبی نے کیا کہا؟ لوگوں، اس گونگے جانور کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے سواری کرو اور اسے اچھے طریقے سے کھاؤ، اسے کھلاؤ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2549، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، باغ کے اندر ایک اونٹ تھا، اس اونٹ نے نبی کو جیسے دیکھا اس نے آواز لگائی اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اس اونٹ کے گردن پر ہاتھ رکھا ہے تو وہ اونٹ جو ہے تھا ٹھنڈا ہو گیا۔ تو نبی نے کہا من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل، کس کا یہ اونٹ ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ نبی نے کیا کہا افلا تتقی اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فی ھذہ البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہ، اس جانور کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس جانور کا مالک بنایا ہے۔ فإنہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ، بے شک وہ جانور مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھوکا مار رہا ہے اور اسے تو حد سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے اور اس سے تو زیادہ کام لے رہا ہے، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جانوروں پر رحم کرنے والے تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی جانوروں پر رحم کریں، اس کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک تو یہ ہے، اچھا برتاؤ تو یہ ہے کہ جو جانور جس کام کے لائق ہے ہم اس سے وہی کام لیں۔ جیسے گائے جو ہے دودھ دینے کے لائق ہے، گائے کو ہم ہل میں بھی جوت سکتے ہیں، لیکن گائے کے اوپر ہم سواری کرنا چاہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث سن کر آپ کو صحابہ کی طرح تعجب ہوگا کہ ایک گائے نے بات کی۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2388، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گائے کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا، آگے چل کر گائے نے کہا انی لم اخلق لہذا ولکنی انما خلقت للحرث۔ اس گائے نے کہا کہ اے آدمی دیکھ، میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں کہ تو میرے اوپر سواری کر، بلکہ میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ صحابہ نے تعجب کیا، پھر انہوں نے کہا ابقرۃ تکلم، کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنی أؤمن بہ وأبو بکر وعمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پر ایمان لایا، ابو بکر اس پر ایمان لائے اور عمر اس پر ایمان لائے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم شیخین سے محبت کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، تمام صحابہ سے محبت کریں۔ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو یہ ہے کہ جانوروں کے گھروں کو ہم نہ جلائیں، اسے تکلیف نہ دیں، ان سے ان کے بچوں کو الگ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیا کہا؟ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2675، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا گزر ہو رہا تھا، ایک جگہ پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک لال چڑیا ہے اور اس کے پاس 2 بچے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کے بچے کو لے لیا، وہ چڑیا جو ہے اپنے پر کو مارنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من فجع ھذہ بولدھا، کس نے اس کے بچے کو لے لیا ہے اور اس کے بچے کو اس سے الگ کر دیا ہے، رد ولدھا الیہا، اس کے بچے کو اسے واپس کرو۔ پھر آگے کہا اسی حدیث کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم لوگ اور آگے بڑھے تو دیکھا ایک چونٹی کا گھر ہے، ہم لوگوں نے اس کو جلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے رب کو ہے، یعنی اللہ کو ہے، انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کسی کو جلائے۔
اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جانوروں پر مہربان تھے. جانوروں کو مارنا، جانوروں کو جلانا کس طریقے سے آپ کو نفرت تھی، جانوروں کو جلانے سے کس طریقے سے آپ نے منع کیا، جانوروں کو اس کے بچے سے الگ کرنے سے کس طریقے سے منع کیا. غور کیجئے کہ جو آدمی جانوروں کو اس کے بچوں سے الگ کرنے سے تکلیف میں آ جاتا ہو، کیا وہ آدمی دوسروں کے بچوں کو، انسانوں کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے الگ کر سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ جی نہیں. جس آدمی کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ جانور کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ دیکھنا نہیں چاہتا، تو وہ انسانوں کو کیسے ان کے ماؤں سے الگ دیکھنا چاہے گا؟ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہے، وہ لوگ ان جیسے الزامات عائد کرتے ہیں. جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک تو یہ ہے کہ ہم جانور کو نشانے کے طور پر استعمال نہ کریں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیا کو لے لیتے ہیں اور نشانہ اس پر داغتے ہیں. صحیح نہیں ہے، بالکل منع ہے. صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 1957 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، جس چیز کے اندر روح پائی جاتی ہے اس کو نشانے کے طور پر استعمال مت کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں پڑھیے کیا ہے. ہشام بن زید کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا انس کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا. میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک مرغی ہے، لوگ اس کو نشانہ لگا رہے ہیں. تو میرے دادا نے منع کیا اور کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو نشانے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے منع کیا ہے. جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو یہ ہے کہ ہم مرغ کو گالی نہ دیں. کیوں؟ مرغا جو ہے وہ ہم کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5101 لا تسبوا الدیک فانه یوقظ للصلاۃ، کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اس لیے مرغے کو گالی نہ دیا جائے. جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو یہ ہے کہ ہم جانور کو نہ داغیں. ہاں ضرورت کے تحت نشانی کے طور پر داغ سکتے ہیں. صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2117 حدیث نمبر 2119. جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو یہ ہے جب ہم جانور کو ذبح کرنے جائیں تو ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو بہترین طریقے سے تیز کر لیں. بہت سارے قصاب حضرات کیا کرتے ہیں، چھری تیز نہیں ہوتی، جانور کو جانور کے سامنے ہی ذبح کرتے ہیں. بالکل یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح مسلم کتاب الاضاحی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 1967 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کہا تھا، اشحذیھا بحجر، اس چھری کو پتھر پر تیز کر لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 1955 کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے. جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. اور چاہیے کہ تم میں کا آدمی چھری کو تیز کر لے اور جس کو وہ ذبح کر رہا ہے، جس جانور کو، اس کو آرام پہنچائے. جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو یہ ہے کہ آدمی اس جانور کا غلط استعمال نہ کرے. میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بہت ساری جگہوں پر آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ جانور کا غلط استعمال کرتے ہیں. جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ تو یہ ہے کہ ہم کتے کو صرف 3 چیز کے لیے پال سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پال سکتے. کھیتی باڑی کے لیے، یا اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، بکری وغیرہ کی حفاظت کے لیے، یا شکاری کتے. لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ لوگ آج کل فیشن کے طور پر کتے کو پالتے ہیں. حدیث کے اندر منع ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3322 کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے ہیں اور جس گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہے. ہر دن اس کا عمل جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے. ذرا غور کیجیے آج کل ہو کیا رہا ہے، اس کا استعمال کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں. اسلام کے اندر یہ چیز منع ہے، صرف 3 صورتیں میں جائز ہے. اسی طریقے سے جانوروں کے ساتھ ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم جانور کو دوا کے طور پر نہ ماریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا. جب آپ کو پتا چلا کہ وہ جانور جو کھایا نہیں جاتا، اس جانور کو دوا کے طور پر استعمال کیا جائے، جیسے میڈک وغیرہ کو، تو آپ نے منع کیا. سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح وہ جانور جو ہمیں تکلیف دے تو ہم اسے مار سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1198 کہ آپ مار سکتے ہیں کس کو؟ سانپ کو مار سکتے. پھر اسی طرح آپ فارتن چوہے کو مار سکتے، کٹاہے کتے کو مار سکتے. پھر اسی طرح گدھ کو مار سکتے. جو جانور ہم کو تکلیف پہنچائے اسے مار سکتے ہیں، لیکن
ہم جانور کے ساتھ، جو صحیح جانور ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اس لیے ہم تمام لوگ جس سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے جانور کے تعلق سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حق ادا کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جانوروں کے حقوق کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جانوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.